الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں ہمارے ملک کے اندر موجودہ حالات میں جو مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے اور تقریباً ہر شخص ہی اس سے متاثر ہوا ہے اور پریشان بھی ہے، اس سلسلے میں چند مشورے کے طور پر چند باتیں عرض کی گئی تھی، چند رائے اہل عقل اور سمجھدار اہل دانش حضرات کے نزدیک جو باتیں قابل اصلاح تھیں اور ایسی باتیں تھیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اس مہنگائی کے رونے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو کافی حد تک ہمیں اس مہنگائی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں چند باتیں بھی عرض کی گئی تھی کہ ہم یہ کام کریں، یہ کریں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں۔ تدابیر کے طور پر، احتیاط کے طور پر چند باتیں عرض کی گئی تھی جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہی اپنانے کی ہے، تاکہ ہمیں ان حالات کے اندر، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں کیسی ہر چیز ہی تقریباً اپنی حساب کتاب سے کہیں آگے بڑھ چکی۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر تو آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت پر ان لاکھوں لوگوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے، سرکار سے یہ کچھ نہیں مانگتے۔ ہمارے اپنے مدرسے کے اندر روزانہ تقریباً 2 سے 2,500 افراد کا کھانا پکتا ہے، 1 روپیہ گورنمنٹ نہیں دیتی۔ حتیٰ کہ بجلی کا بل جو 70-75 لاکھ روپے آیا اس مہینے، 1 روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں، نہ مسجد میں نہ مدرسے میں۔ اگر ان کا بھی بوجھ آ جائے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ والے سارے میرا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی پریشان ہیں کہ بھائی ہمارے سے یہ مہنگائی کا جن یہ قابو نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ کتنے لاکھوں لوگ مدارس کے، صرف میں اپنے مدرسے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2-2.5 ہزار افراد کا روزانہ کھانا 3 وقت میں پکنا آسان نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ہم اپنے گھر کے 5-7 افراد کے لیے مشکل ہو رہی ہے ہماری۔
کیسی پریشانی کا عالم ہے کہ روزانہ جیسا کھاتے تھے کم ہو گیا، معاملات کہاں سے کہاں چلیں گے۔ یہ صرف میں اپنے مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ ہمارا مدرسہ کافی ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت یہ تعداد کم ہے، اس سے بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، چاروں صوبوں کے اندر بڑے بڑے مدارس موجود ہیں۔ دارالعلوم اکوڑا خٹک حقانیہ، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے اندر مدرسہ ہے، 1300-1500 طلباء صرف دور حدیث میں، صرف دور حدیث کے اندر۔ یہ ایک درجہ ہے ہمارا، 8واں سال ہے، 7ویں 6ویں کہاں بات پہنچتی ہوگی روزانہ، وہ بھی کھا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، تینوں ٹائم کھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے ہمارے مدرسے کے بھی پڑھ کے گئے، وہاں ہیں تو ان سے بات چیت ہوتی ہے، بتاتے ہیں استاد جی 1500 تو دور حدیث میں اور باقی پھر اپنا الگ ہے، چل رہا ہے، اللہ پاک کا نظام چلا ہے۔ اب یہ کتنے لاکھوں میں سمجھتا ہوں کروڑوں کے اندر ہوں گے ایسے افراد جو مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ذرہ برابر تعاون نہیں، بلکہ روکنے کے چکر میں کہ ان کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات جو لوگ دے رہے ہیں ان کو پکڑو، کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ تمہارے اوپر تو تمہارے سے تو بوجھ ہلکا کیا بھائی ان لوگوں نے۔ حکومت ہی کی تو ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کی سب کا خیال کرے، سب کے لیے انتظام کرے، کھانے پینے کا، ملازمت اور دیگر طریقوں سے۔ یہ بھی تو آخر پاکستانی ہے، یہ بھی تو پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستان کی حکومت کے تابع ہیں۔ بہرحال چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چل رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، یہ تو دین کا کام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں جو ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ ان میں لگانے والے تو کھپ مر جائیں گے، لیکن یہ کام رکے گا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو مر جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیان ختم ہو جائے، جمعہ پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے، نمازیں امام صاحب، مؤذن صاحب سب چلے جائیں گے، لیکن یہ کام ختم نہیں ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر آپ دیکھیے، اس کے علاوہ لوگ پریشان ہیں۔ پریشانیاں تو خیر اہل مدارس کو بھی ہیں، ظاہر ہے، یہ پہلے 33-35 لاکھ روپے بل آتا تھا مہینے کا، اب اس مہینے مجھے کل ہی بتایا کسی نے 75 لاکھ روپے آئے۔ اب وہ مہنگائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ قیمتیں بڑھ گئیں، اور کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، یہ مسائل ہیں، اس کی وجہ ہر شخص ہی متاثر ہے بجلی کے بلوں سے، سب کو ہی پتہ ہے۔ 2000 آتا تھا، 15000 آ گیا، 20000 آ رہا ہے، تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں۔ تو ہم گزشتہ جمعہ میں نے یہی باتیں عرض کی تھی کہ ہم کچھ اپنے طور پر کچھ اس کا انتظام کریں، فریج کو کم چلائیں، بجلی کو کم استعمال کریں، اے سی کے اندر ذرا کم کر لیں، مشقت برداشت کر لیں، تاکہ یہ آنے والی پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے اور پریشان نہ ہو۔ اتنا سارا بل آئے گا، پھر تھوڑی سی دیر کی راحت ہے، کوئی بات نہیں، گزارا کر لیں۔ رات ہمارے ہاں ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی ہمارے علاقے کے اندر، تو وہ پوری رات ہی لائٹ 15-20 منٹ کے لیے آتی تھی، وہ بیچارے لگے رہے کرنے میں، تو پوری رات ہی ایسی گئی کہ بس وہ نہ سویا گیا اور نہ جاگا گیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں جنریٹر ہے، لیکن وہ جنریٹر بھی کب تک چلے گا، وہ بھی تاخیر سے چلتا ہے، کبھی بند ہوتا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ اب یہ دن آ گئے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیں ہم لوگ، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ چند باتیں عرض کی احتیاط کے طور پر۔ آج میں آپ کو چند وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ جمعے بھی تھوڑا سا میں نے ان کا ٹچ دیا تھا، زیادہ نہیں بات کی، کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر اور سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، جو کہ بھی قرآن ہی کی ایک قسم ہے حدیث مبارکہ بھی، ان کے اندر مہنگائی کے، تکلیفوں کے، بیماریوں کے، معاشی تنگی کے جو احکام بیان فرمائے ہیں، جو اسباب بیان فرمائے ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان سے بھی بچیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم فریج اور پنکھے بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے اے سی بند کر لیں اور کھانے پینے میں کچھ کم کر لیں، وہ بھی ایک درجے میں احتیاط ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ، چونکہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس کو تو اپنے ایمان کا جز سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ تو امام صاحب نے ایک رائے دی تھی، ہماری مرضی نہیں، ہم تو پنکھے بھی چلائیں گے، اے سی بھی چلائیں گے، فلاں چلائیں گے۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے چند عرض کر دیں۔ اللہ جل شانہ نے تو قرآن کریم کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج ایک اور آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ اجتماعی گناہ بھی ہیں اور انفرادی گناہ بھی ہیں، دونوں طریقے کے گناہ ہمارے ہاں موجود ہے، دونوں طرح کے مسائل دونوں طرح کے لوگوں کو بھی موجود ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہر شخص اپنے طور پر پریشان ہے،
کسی کو معاشی تنگی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کو عارضہ بیماری ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مقدموں میں جیلوں میں، اللہ بچائے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے گناہوں کی۔ قرآن کریم نے تو یہ بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 5 باتیں بتاؤں کہ اللہ نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو پھر تمہارے لیے پریشانی ہوں گی، یہ ان کے لیے عذاب اور آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ پھر آپ نے ان 5 چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ پہلی چیز اس میں یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس قوم کے اندر فحش، زناکاری، بے حیائی، فحاشی عام ہو جائے، اللہ جل شانہ پھر اس قوم کے اندر، اس محلے، اس علاقے کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں کہ جن کو جو پہلے نہیں سنی گئی۔ طاعون وغیرہ کی بیماری اس وقت کی باری تھی، اب نئی نئی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس کو اس دل پر ہاتھ رکھ کر، ذہن کو ذرا جھکا کر، سر کو جھکا کر ذرا سوچئے کہ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، کیسی کیسی بیماریاں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ان کے اسباب میں سے حضور نے بتلا دیا۔ اور بے حیائی اور فحاشی الامان الحفیظ، سب کو پتہ، کس پاکستانی کو نہیں پتہ کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ زنا کے اڈے قائم ہیں، اللہ بچائے، شراب بک رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہے، آئے روز لوگوں کی اس طرح کی اخلاق باختہ بے حیائی اور فحاشی پر ویڈیو مبنی ویڈیوز اور اس طرح کی واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں۔ وہاں یہ ہو گیا، فلاں اسکول میں یہ ہو گیا، کالج میں یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، اور یہ زنا ہو گیا اور پکڑ لیا، اور پھر ایک مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے سب۔ ہر ایک کو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس میں وہ تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس کے اندر بیماریاں ہمارے سامنے ہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کینسر میں مبتلا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظریں کمزور ہو چکی، کوئی عمر ہے نہیں ابھی، شوگر اور بلڈ پریشر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے مبتلا ہیں۔ چلو بڑی عمر کے اندر جا کر ہو رہا ہے، بیماریاں عوارض ہو رہی ہیں، وہ سمجھ میں آتا، یہ ایک عام سی باتیں ہیں۔ اس کے یہ تو میں نے مشہور جو بیماریاں تھیں وہ بتلائی ہیں کہ پہلے کبھی یہ بوڑھے لوگوں کے اندر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کبھی شوگر بلڈ پریشر کا سنا ہی نہیں، اب پتہ لگ رہا ہے۔ اور اب بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اکثریت میں اب عام حالات دیکھ لو، مدرسے کے اندر ہمارے طلباء ہیں، بچے، کیا ہو گیا، 12-15 سال عمر ہے، 16-17 سال عمر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو سزا نہ دینی، بٹھا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہمارے ہاں ہیں، آپ دیکھیے ذرا، نام بھی ان کے نہیں آتے ہمیں تو، ڈاکٹر بھی بعض اوقات تو پریشان، سر چکرا جاتا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہو گیا؟ اس کی بڑی وجہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، خدا را بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں، اس طرح کی باتوں سے بچائیں، جہاں تک آپ کا بس چل سکتا اپنے آپ کو بچائیں، جتنی زندگی رہ گئی اس گناہ سے توبہ کر کے اور ایک طرف ہو جائیں اس سے۔ اور جو اس کی وجہ سے جو بیماریاں، پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ چھوڑ دیں عملیات کو، ڈاکٹروں کو، سب کچھ کو، یہ ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بیماریاں قریب بھی نہیں پھٹکیں گی۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس کے اندر کیا جھوٹ ہو سکتا ہے بھائی؟ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا نبی، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بھی یہ بولتا ہے اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب وہ جس کو تلاوت کیا جاتا ہے اس کو قرآن شریف کہہ دیتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں ہوتی اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں 30 پارے، یہ قرآن کریم کہلاتا ہے، اور جن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب حضور نے یہ فرما دیا تو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے حیائی اور فحاشی سے بچو، تمہارے ہر طرح کی بیماریوں سے میں بچاؤں گا تم۔ ایک دوسری وجہ، دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمائی کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ جل شانہ اس کو مہنگائی میں، معاشی تنگی میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتے۔ کھلی آنکھوں ہمارا اس کا مشاہدہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا،
ملاوٹ کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں، ناپ تول میں کمی یا ملاوٹ کرنا۔ ملاوٹ بھی تو ایسا ہی ہے کہ چینی آنی تھی 1 کلو، آپ نے کوئی چیز ملا دی اس کے اندر تو ناپ تول میں کمی ہو گئی۔ لال مرچوں کے اندر، چائے کی پتی کے اندر، چینی کے اندر، چاولوں کے اندر، نہ جانے کس کس چیز کا، دالوں کے اندر اتنے اتنے بڑے بڑے پتھر نکلتے ہیں، جان بوجھ کے ڈالے جاتے ہیں۔ کہاں سے آئے اس کے اندر؟ گندم کے اندر دیکھیں مٹی ملائی جاتی ہے، پھر چل رہا ہوتا ہے، یہ ویڈیو سب کچھ پتہ ہے ہمیں، سب چل رہا ہے۔ میں تو صرف بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں فرمائی تھی شاید ہمارے اس پاکستان کے اندر ہونے والی ان کاموں کے لیے ہمارے لیے بیان فرمائی، ایسا لگ رہا ہے۔ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کتنی بڑی سطح پر ہوتی ہے، کوئی چھوٹا، اور بھی چھوٹے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ ایک بزرگ کا سے لکھا ہوا ہے کتاب میں، فرمایا کہ جو اگر یہ حکمران اور یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے وزیر مشیر، یہ بڑی سطح پہ جو تاجر لوگ ہیں، اگر یہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں تو قصور عوام کا بھی ہے، عام آدمی بھی ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے بے حیائی، فحاشی، ناپ تول میں کمی، اگر بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی کون سا ڈنڈیاں نہیں مار رہے؟ کتنا تھوڑا سا آپ کی نظریں بچی اور پھر ادھر سے ادھر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ملاوٹ کر لینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غلط چیز کو صحیح کر کے بیچنے میں، سڑی ہوئی چیز کو اچھی چیز کے ساتھ ملا کر بیچنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ جب چلے تو سب پیٹیاں خریدو، آپ اوپر تو 2-4 اچھے آم نکلیں گے، نیچے گلے ہوئے سڑے ہوئے کچے، پیسے آپ نے اچھے کے لیے سارے چل رہے ہیں۔ جب چاہو اس کا ہر چیز کے اندر چلے جاؤ، سبزی منڈی سے کوئی بھی چیز آپ خرید کے لاؤ، اب چل رہا ہے۔ ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں سبزی منڈی سے طلباء چونکہ 2-2.5 ہزار ہے تو سبزی منڈی سے ہی سبزی منگوائی جاتی ہے، پھل وغیرہ بڑی سطح پہ سارے، یہ ظاہر ہے چھوٹی موٹی وہاں ذرا سستی مل جاتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے 80 کلو، ہم 140 کلو منگواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ باقی 60 کلو نے خراب نکلنا ہے۔ 80 کلو منگوا لی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ تو 40 کلو رہ جائے گی، پھر 2000 آدمیوں کو 40 کلو میں کیا کام چلے گا؟ روزانہ کا چل رہا ہے، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پھر معاشی تنگی اور مہنگائی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ہم ہو رہے ہیں، اسی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ تو جو اور اسباب ہیں اور مادی اسباب ہیں دنیا کے اندر حکمرانوں کی طرف سے، ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے، جہاں وہ اسباب بن رہے ہیں مہنگائی کے، وہاں یہ بھی تو دیکھ لیں نا ذرا۔ اللہ کے نبی نے جو اسباب بیان فرمائے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہ جائیں، ہم بڑے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہ جائیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر نہ کریں، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کیسے ہمارے حالات تبدیل ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم ان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تم اپنے اعمال کو درست کر لو، میں ان کے دل پھیر دوں گا، تمہارے حالات یوں تبدیل کر دوں گا، تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، اس کے لیے تیار، سن تو لیں گے ہم باتوں کو، عمل نہیں کریں گے، ویسے ہی جو زندگی چل رہی ہے چلیں گے، رونا روتے رہیں گے، جھوٹ بھی بولتے رہیں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، اور بھی گڑبڑ کریں گے، لیکن بس یہ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں گے۔ بیٹھ کے تبصرے کروا لو، بڑے بڑی باتیں کروا لو، میڈیا پر بیٹھ جاؤ، اخبار میں آ جاؤ، کالم لکھوا لو، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بڑے بڑے میسیج آتے ہیں ہمارے پاس بھی، پڑھ پڑھ کے مجھ سے کبھی کبھی تو کسی کو جواب دے دیتا ہوں، بھائی یہاں رونا رونے کا کیا ضرورت ہے؟ آپ آئیں نا ذرا اس طرح سے بیٹھ کر بات کریں کہ ہر آدمی آپ کی بات سنے۔ آپ ایک واٹس ایپ میں اپنی دل کی بھڑاس نکال کر میسیج کرے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب عملی زندگی دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، واقعی عملی طور پر جو کرنے کے کام ہے اگر وہ نہیں کریں گے بالکل بھی حالات تبدیل نہیں ہوگی، اسی طرح پریشانیاں رہیں۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے دلوں کو اطمینان دے رکھا ہے، ان کے دل کے اندر بالکل قرار اور سکون ہے۔ مہنگائی ہے لیکن کوئی رونا دھونا ہائے وائے نہیں ہے، اپنا کام چل رہا ہے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ والا کام، ہر شخص کے اختیار کے اندر ہے یہ۔ بے حیائی سے بچے، ناپ تول میں کمی سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، دھوکہ دینے سے بچے۔ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، ایک سبزی والا ہے ہمارے جاننے والا ہے، انتہائی امانت دار آدمی، وہ بالکل تجربہ نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا ہے، اتنی ترقی ہوتی ہے روزانہ، آپ یقین کریں صبح منڈی جاتا ہے، 11 بجے وہ اپنا سارا سامان مال بیچ کر ٹھیلا بند کر کے اپنے گھر، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے لوگوں کی سبزی خریدنے کے لیے، 11 بجے فارغ ہو کے گھر۔ ہم تو سو کے بھی نہیں اٹھتے 11 بجے، کیوں؟ 100% بتاتا ہے وہ مجھے، دیکھتے بھی ہم اس کو، 100% امانت داری دیانت داری سے کام کرتا ہے، ذرہ برابر گڑبڑ نہیں کرتا، اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھا مال لائے گا، جائز منافع لے کے بیچے گا، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑے بڑے گاڑیوں کے اندر لوگ آگے لائن میں لگ کے سبزی لے کے جاتے ہیں۔
بھائی برکت ہے اس کے اندر، اچھی ہے سبزی صاحب دے کریں. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی یہ نہ کہیں کہ جی بڑی سطح پہ کام کریں گے تو ہم امانت داری کریں گے. ٹھیلے والا بھی یہ امانت داری دیانت داری کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی حالات بدل دیں گے. چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا موچی ہے، درزی ہے، رنگ ساز ہے، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، کارپینٹر ہے، کریں سارا ایمانداری دیانت داری سے. انہی میں سب سے زیادہ بےایمانی بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ، الا ماشاء اللہ. کسی سے بھی کام کروا کے دیکھ لو کہ کیسے حالات بدلے، کیسے پھر ہمارے معاملہ. اور یہ ان کو صرف یہ تو چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کام چوری کرنا یہ تو میرا حق ہے. ذرا سی مالک کی نظر بچی اور ڈنڈی مارنا شروع. وہ اس کو برا سمجھتے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ساری زندگی اسی طرح ذلیل ہو کے گزار دیتے ہیں، حالات نہیں بدلتے. موچی ہے تو موچی ہو کے مرے گا، آگے تو ترقی نہیں ہوتی. کیوں؟ بےایمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہمارے اندر. الا ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ، عام حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتے. اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بھائی. یہ کام آپ نے شروع کیا امانت داری سے، پہلے آپ نے زمین کے اوپر بل لگا کے بیچتے تھے، پھر آپ ٹھیلا لے لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کو دکان مل. اور ہیں ایسے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، ابتدا کہاں سے کی، آج ماشاءاللہ کہاں پہنچے ہیں. اب 11 بجے وہ سبزی والا ڈھیر ساری سبزی لے کے آتا ہے، 11 بجے فارغ. لوگ اپنی نیند چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آ کے لائن میں 11 بجے جا آرام سے سوتا ہے. پھر صبح 3-4 بجے کا میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سبزی منڈی جاتا ہوں، وہاں سے اپنا سامان لاتا ہوں، فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے. فجر کے بعد سے ٹھیلا کھلا ہوا ہوتا ہے اس 11 بجے تبھی تو جائے گا. وہ کھولے گا 11 بجے تو فارغ کیسے ہوگا؟ فجر کے بعد سے بالکل لائن لگی ہوئی ہوتی. میں یہ مثال اس لیے عرض کی کہ ایک معمولی سا کام ہے. اگر آپ بڑے بڑے سطح پہ کام کریں گے اور اس طرح لوگوں کا اور پھر غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں. کوئی ایسا آ گیا کوئی تھیلی بنا کے دے دی، لے پکا لے جاتے، 60-70-80 روپے کا سامان دے دیا، تھیلی بند کی اور جاؤ لے جاؤ. تو یہ ایمانداری کے بے شمار طریقے ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں تو. نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، چلو ڈنڈیاں مار رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں، پریشانی ہے تو یہ پھر قبر تک جائے گی یہ پریشانی بھائی. یہ پھر دور ہونے کا نام نہیں لیتی. میں نے 2 باتیں عرض کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بے حیائی اور فحاشی سے بچائیں اپنے آپ کو، ناپ تول میں کمی کرنے اور ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آئندہ کے لیے کم از کم ان 2 گناہوں کو جن کا بیان ہو چکا بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.